ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں جو اپنی ذاتی مالیت کے لحاظ سے ارب پتی ہیں اور ان کے اثاثوں کا تخمینہ $2.5 ارب کا ہے۔ اگر اسی طرح دیگر امریکی صدور کی ذاتی دولت کا جائزہ لیا جائے تو ان میں بیشتر کروڑ پتی تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن آتے ہیں، جن کی دولت آج کے لحاظ سے $58 کروڑ سے زیادہ کی تھی۔ تھامس جیفرسن، تھیوڈور روزویلٹ، اینڈریو جیکسن امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بہت امیر گھرانوں سے آئے تھے۔ دور حاضر میں بل کلنٹن کا ذکر کریں تو ان کی ذاتی دولت 75 ملین کی ہے اور بیشتر صدور کی طرح انہیں یہ دولت ورثے میں نہیں ملی بلکہ انہوں نے خود کمائی۔ مگر امریکہ کی تاریخ میں کچھ صدور ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی انتہائی غریب رہے ہوں، یا کہیں کہ کم از کم ان کی زندگی کے ابتدائی انتہائی غربت میں گزری ہو، اور ان میں سے 2 صدور ایسے ہیں کہ جنہیں امریکہ کی تاریخ میں اہم ترین صدور گنا جاتا ہے۔ ہیری ایس ٹرومین امریکہ کے 33ویں صدر تھے اور سن 1945 سے لے کر 1953 تک اقتدار میں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ تباہ ہو چکا تھا تو ٹرومین نے مارشل پلان بنایا، جس کے ذریعے امریکہ نے مغربی یورپ کی تباہ شدہ معیشتوں کو دوبارہ بحال کیا۔ انہوں نے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد نیٹو کی بنیاد رکھی۔ ہیری ٹرومین تاریخ کے واحد انسان ہیں کہ جنہوں نے دشمن پر ایٹمی بم گرانے کا حکم دیا تھا۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کو اربوں ڈالر دینے والا اس قدر کامیاب صدر ذاتی طور پر امریکہ کی تاریخ کا غریب ترین صدر مانا جاتا ہے۔ ہیری ٹرومین کی غربت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے صدارت چھوڑی تو ان کے پاس رہنے کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھر خرید سکیں، اور انہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی ساس کے گھر جانا پڑا۔ ہیری ٹرومین کے والد ریاست مسوری میں ایک کسان تھے۔ ہیری نے جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے شروع میں چھوٹی موٹی نوکریاں کی، ایک اخبار کے میل روم میں کلرک بھی لگے اور ایک بینک میں بھی نوکری کی۔ انہوں نے اپنے والد کے فارم پر بھی کام کیا، مگر وہ کہتے تھے کہ میں ایک کسان کی آمدن سے کہیں زیادہ کمانا چاہتا ہوں۔ سن 1917 میں انہوں نے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے ایک فوجی دوست کے ساتھ مل کر مردوں کے کپڑوں کی دکان کھولی جو نہ چلی۔ انہوں نے معدنیات اور تیل کے تجربات کا کاروبار شروع کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد فوج کے دوستوں کی مدد سے ٹرومین نے سیاست میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1923 میں وہ جیکسن کاؤنٹی میں ایک جج کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پوزیشن زیادہ ایڈمنسٹریٹو تھی اور اپنے فارغ وقت میں وہ کینسس سٹی لاء اسکول میں پڑھتے تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی وکالت کا لائسنس حاصل نہیں کیا۔ جب ہیری ٹرومین نے ملک کی صدارت چھوڑی تو اپنی ذاتی جمع پونجی وہ ناکام کاروباروں میں ختم کر چکے تھے۔ صدارت کے بعد ان کے پاس واحد ذریعہ آمدن اپنی فوج کی پینشن تھی، جو کہ $112 اور آج کے حساب سے تقریباً $1000 ماہانہ تھی۔ انہوں نے کبھی کسی یونیورسٹی میں پڑھایا اور کبھی کسی یونیورسٹی میں۔ اتنی مشکلات کے باوجود ہیری ٹرومین نے متعدد کارپوریٹ نوکریاں ٹھکرائیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ٹرومین یہ بتاتے تھے کہ اس سے امریکی صدارت کے وقار کو ٹھیس پہنچے گی۔ آخرکار ہیری ٹرومین کو اپنی آپ بیتی لکھنے کا کانٹریکٹ ملا جو کہ $670,000 کا تھا، مگر اس میں سے 2/3 ٹیکس میں چلا گیا اور اخراجات کاٹنے کے بعد ٹرومین کے پاس صرف $40,000 بچے۔ ہیری ٹرومین کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 5 سال بعد سن 1958 میں امریکی کانگریس نے فارمر پریزیڈنٹ ایکٹ منظور کیا، جس میں سابق صدور کے لیے امارات رکھی گئی تھی۔ پہلی بار سابق صدور کے لیے $25,000 کی پینشن رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی کانگریس نے ایسا ہیری ٹرومین کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کیا۔ اس وقت صرف ایک سابق صدر ہربرٹ ہوور زندہ تھے، جو کہ خود کافی امیر تھے اور انہیں اس پینشن کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، مگر سابق صدر ہوور نے بھی یہ پینشن لینا شروع کی تاکہ ہیری ٹرومین کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اگرچہ ٹرومین کبھی دیوالیہ نہیں ہوئے، تاہم ان کی زندگی زیادہ تر قرضوں میں ہی گزری۔ حمزہ علی کشمیری، برائٹ اسٹار ٹی وی، پاکستان۔